أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ ترجمہ: تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ الرحمن جو بہت زیادہ مہربان ہے، الرحیم بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے، مالک یوم الدین قیامت کے دن کا مالک ہے، روز جزا کا مالک ہے۔ ایاک نعبد تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ اور تجھ ہی سے ہم مدد مانگتے ہیں۔ اهدنا الصراط المستقیم ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما۔ صراط الذین انعمت علیہم ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، غیر المغضوب علیہم نہ ان لوگوں کا راستہ جن پر غضب کیا گیا، ولا الضالین اور نہ ہی گمراہ لوگوں کا راستہ۔ یہ سورہ فاتحہ قرآن کریم کی سب سے پہلی سورت ہے۔ یہ مکی سورت ہے، 7 آیات ہیں، 29 کلمات ہیں اور 139 حروف ہیں۔ سورہ فاتحہ قرآن کریم کی 5ویں نمبر پر نازل ہونے والی سورت ہے۔ اس سے پہلے سورہ علق، اقرأ بسم ربک الذی خلق، سورہ قلم، سورہ مزمل اور سورہ مدثر، یہ صورتیں نازل ہوئی ہیں، اور 5ویں نمبر پر نازل ہونے والی سورت وہ سورہ فاتحہ ہے۔ لیکن حضور علیہ الصلاۃ والسلام چونکہ قرآن کریم جب نازل ہوتا تھا تو آپ صحابہ کو بتلاتے تھے کہ اس سورت کو اس سورت کے بعد رکھو، اس سورت کو اس سورت سے پہلے رکھو، اور یہ آپ کو اللہ کی جانب سے بتلایا گیا تھا کہ یہ سورت پہلے نمبر پر آئے گی، یہ دوسرے نمبر پر، یہ تیسرے نمبر پر، تو یوں سورہ فاتحہ کو سب سے پہلے رکھا گیا۔ چنانچہ سورہ فاتحہ کو فاتحہ کہا بھی اس لیے جاتا ہے کہ فتح کے معنی کھولنے کے ہوتے ہیں، ابتدا کرنے کے ہوتے ہیں، تو چونکہ اس سورت کے ذریعے قرآن کریم کی ابتدا ہوتی ہے، قرآن کریم کا افتتاح ہوتا ہے، آغاز ہوتا ہے، اسی لیے اس کو فاتحہ کہا جاتا ہے۔ اور یہ نام خود حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی مبارک حدیث سے ثابت ہے، آپ نے اپنی مبارک حدیث کے اندر اس کو یہ نام دیا۔ چنانچہ روایات میں آتا ہے کہ ایک فرشتہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس آیا اور اس نے کہا، ابشر بنورین قد اوتیتہما لم یؤتہما نبی قبلک، کہ خوشخبری قبول کیجئے 2 نوروں کی، 2 روشنیوں کی، ایسی 2 روشنیاں جو آپ کو عطا کی گئی ہیں اور آپ سے پہلے کسی کو عطا نہیں کی گئیں۔ ان میں سے ایک فرمایا فاتحۃ الکتاب، سورہ فاتحہ، اور دوسرے نمبر پر فرمایا وخواتیم سورۃ البقرہ، سورہ بقرہ کی آخری آیات، یعنی سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی آخری آیات یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ سے پہلے کسی نبی کو عطا نہیں کیے گئے۔ تو اس شریف کے اندر بھی، اس حدیث شریف میں بھی اس کو فاتحہ قرار دیا گیا، فاتحۃ الکتاب۔ اور اس سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ سورہ فاتحہ
بہت ہی خاص صورت ہے اور ایک ایسی صورت ہے جو اس امت کی خاصیت ہے. اس امت سے پہلے کسی امت کو ایسی کوئی صورت عطا نہیں کی گئی. چنانچہ اس صورت کا ایک نام ام الکتاب بھی ہے. اس کو ام القرآن بھی کہا جاتا ہے. ام کا لفظی معنی تو عربی میں ہوتا ہے ماں، لیکن یہ عربی کی ایک اصطلاح ہے. جب کسی چیز کی آپ مرکزیت کو بیان کرتے ہیں کہ یہ بہت بنیادی چیز ہے، بنیادی جگہ ہے، بنیادی کام ہے، تو اس کے ساتھ ہم یہ لفظ استعمال کرتے ہیں. جیسے عربی میں مکہ مکرمہ کو ام القریٰ کہا جاتا ہے. تو ام القریٰ کا لفظی معنی ہے بستیوں کی ماں، لیکن مطلب یہ ہے کہ بہت ہی مرکزی شہر، ساری بستیوں میں سب سے اہم اور سب سے بابرکت شہر، اس لیے اس کو کہا جاتا ہے ام القریٰ. تو اس سورت کو بھی ام الکتاب قرار دیا گیا، ام القرآن قرار دیا گیا. اور اس کو ام الکتاب اور ام القرآن قرار دینے کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس سورت کے اندر پورے قرآن کریم کا خلاصہ موجود ہے. پورے قرآن کریم کا خلاصہ وہ سورہ فاتحہ کے اندر جمع کر دیا گیا ہے. یہی وجہ ہے کہ اس کو نماز میں لازمی قرار دیا گیا کہ ہر نماز پڑھنے والا شخص سورہ فاتحہ پڑھتا ہے. گویا وہ قرآن کریم کا پورا خلاصہ ایک بار سورہ فاتحہ پڑھنے میں پڑھ لیتا ہے. اسی طرح اس سورت کا ایک نام قرآن کریم کے اندر ہی آتا ہے السبع المثانی. قرآن کریم کے اندر آتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، کہ ہم نے آپ کو 7 بار بار دہرائی جانے والی آیات عطا کی ہیں اور قرآن عظیم عطا کیا ہے. تو مفسرین نے لکھا ہے کہ ان 7 آیات سے مراد وہ سورہ فاتحہ ہے. چنانچہ خود حدیث شریف کے اندر حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کی تشریح فرمائی کہ السبع المثانی، وہ 7 آیات جو بار بار دہرائی جاتی ہیں، اور ظاہر ہے کہ یہ بار بار دہرائی جاتی ہیں نماز میں، ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے، ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے خصوصی احسان کا ذکر کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ ہم نے آپ کے ساتھ یہ احسان فرمایا کہ ہم نے آپ کو یہ 7 آیات عطا کی ہیں. اسی لیے اس سورت کا ایک نام السبع المثانی بھی ہے، جو قرآن کریم کی آیت کا حصہ ہے. اور اس کا تذکرہ حدیث شریف کے اندر بھی ہمیں ملتا ہے. حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ نماز پڑھ رہا تھا مسجد میں، تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے مجھے آواز دی. تو یہ کہتے ہیں میں نماز پڑھ رہا تھا، تو نماز میں آپ کو جواب نہیں دے سکا کہ میں آ رہا ہوں یا آتا ہوں. جب میں نے نماز مکمل کی تو نماز پڑھ کر میں گیا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس کہ آپ نے مجھے بلایا تھا. تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ما منعک ان تأتینی، تم میرے پاس پہلے کیوں نہیں آئے؟ جب میں نے تمہیں آواز دی اس وقت کیوں نہیں آئے؟ تو انہوں نے جواب میں فرمایا انی کنت اصلی، میں نماز پڑھ رہا تھا اس لیے میں جواب نہیں دے سکا. حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کیا تم نے اللہ کا یہ کلام، اللہ کا یہ قول نہیں پڑھا قرآن میں یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، کہ جب اللہ اور اس کا رسول تمہیں بلائے تو اس کی پکار پر لبیک کہا کرو. یعنی تمہیں نماز توڑ کر میری پکار پر، میرے بلانے پر لبیک کہنی چاہیے تھی. یہ قرآن کریم کا حکم ہے. حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے یہ قرآن کریم کا حکم ہے کہ جب پیغمبر تمہیں آواز دے تو پیغمبر کی آواز پر لبیک کہو، جی کہو، ان کو بتلاؤ کہ میں آ رہا ہوں. تو یہ فرماتے ہیں، پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا لَأُعَلِّمَنَّكَ أَعْظَمَ سُورَةٍ فِي الْقُرْآنِ قَبْلَ أَن تَخْرُجَ مِنَ الْمَسْجِدِ، کہ میں تمہیں آج قرآن کریم کی سب سے عظیم اور سب سے بڑی سورت سکھاؤں گا. آج مسجد سے نکلنے سے پہلے تمہیں قرآن کی سب سے عظیم سورت سکھاؤں گا. یہ فرماتے ہیں پھر حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے میرا ہاتھ پکڑا. تو جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام نکلنے لگے، یعنی آپ میرا ہاتھ پکڑے رکھا، آپ
چلتے رہے جب آپ مسجد سے نکلنے لگے تو میں نے یاد دلایا، قلت یا رسول اللہ انک قلت لأعلمنک اعظم سورۃ فی القرآن، میں نے یاد دلایا کہ آپ نے مجھے کہا تھا کہ میں آج تمہیں قرآن کی سب سے عظیم سورت سکھاؤں گا۔ تو اس پر حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا نعم، اور اس کے بعد آپ نے سورہ فاتحہ پوری تلاوت کی، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، اور اس کے بعد آپ نے فرمایا ہی السبع المثانی والقرآن العظیم، کہ یہی وہ 7 آیات ہیں جو بار بار دہرائی جاتی ہیں۔ یعنی قرآن کریم کے اندر جو یہ فرمایا گیا کہ ہم نے آپ کو 7 آیات عطا فرمائی ہیں، آپ نے فرمایا یہ وہ 7 آیات ہیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے اس سورت کی اہمیت کا کہ یہ سورت کتنی اہمیت رکھتی ہے۔ اسی طرح ایک دوسری روایت کے اندر آتا ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک سفر میں گئے، ایک قافلہ تھا، تو ہم جہاں ٹھہرے، جہاں ہمارا پڑاؤ تھا، تو وہاں کے لوگوں سے ہم نے یہ کہا کہ ہماری مہمان نوازی کرو، ہم مسافر ہیں۔ تو انہوں نے انکار کر دیا، انہوں نے کہا کہ ہم تمہاری مہمان نوازی نہیں کر سکتے۔ اتنے میں ایسا ہوا کہ ان کا جو سردار تھا اس بستی والوں کا، ان کا جو بڑا تھا، اس کو سانپ نے ڈس لیا۔ جب سانپ نے ڈسا اور ان کے پاس علاج کا کوئی طریقہ نہیں تھا، تو یہ لوگ آ گئے صحابہ کرام کی اسی جماعت کے پاس جس کی مہمان نوازی کرنے سے انکار کیا تھا۔ اسی جماعت کے پاس آ کر کہنے لگے کہ کیا تم میں سے کوئی ایسا نہیں جو دم کر دے؟ ہمارے اس مریض کو سانپ نے ڈسا ہے، کیا تم میں سے کوئی ایسا نہیں جو اس کو دم کر دے؟ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے کہا کہ میں دم کروں گا لیکن میں تم سے اجرت لوں گا، یعنی میں دم مفت میں نہیں کروں گا، فری میں نہیں کروں گا، میں دم کروں گا لیکن پیسے لوں گا، اس لیے کہ ہم نے تمہیں کہا کہ ہماری مہمان نوازی کرو، وہ تو تم کر نہیں رہے۔ تو اب جب تم میرے پاس آئے ہو کہ دم کرو، تو اب میں اس دم کو مفت میں نہیں کروں گا، تم سے پیسے لوں گا۔ چنانچہ یہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ گئے اور یہ سورہ فاتحہ کی یہی آیات پڑھ کر ہاتھ پھیرتے رہے، دم کرتے رہے، اور وہ مریض کو شفا مل گئی۔ چنانچہ انہوں نے اجرت کے اندر 30 بکریاں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی کہ یہ 30 بکریاں آپ کی اجرت ہے۔ تو اس کے بعد یہ صحابہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس آئے۔ صحابہ کو اس بارے میں شک تھا کہ یہ پیسے، یہ بکریاں انہوں نے لی ہیں، یہ حلال ہے، حرام ہے، جائز ہے، ناجائز ہے، اس کی کیا حیثیت ہے؟ اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ باقاعدہ کوئی اس فن کے کوئی ماہر نہیں تھے کہ وہ دم درود کرتے ہوں، لیکن وہ فرماتے ہیں کہ جب میں گیا تو میرے دل میں اللہ نے یہ ڈالا کہ بس سورہ فاتحہ پڑھ کر ان پر پھونک دو، اللہ تعالیٰ شفا عطا فرما دے گا۔ کہتے ہیں میں نے پھونکا، اللہ نے شفا عطا فرما دی ان کو۔ تو یہ فرماتے ہیں کہ ہم حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس آئے، سارا واقعہ ہم نے سنایا کہ یہ سارا ماجرا ہوا اور اب یہ 30 بکریاں ہمیں ملی ہیں، آپ کا کیا حکم ہے، ہم کیا کریں ان بکریوں کا؟ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے پوچھا وما یدریک انہا رقیہ، کہ تمہیں کس نے بتایا کہ یہ دم کر کے پڑھی جانے والی صورت ہے، تمہیں کس نے بتایا؟ حضرت ابو سعید فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ مجھے بس اللہ نے دل میں ڈالا، مجھے تو علم نہیں تھا، اللہ نے دل میں ڈالا تو میں نے دم کر کے سنا دیا، پڑھ دیا ان پر۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کلو وَاضْرِبُوا لِي مَعَكُمْ بِسَهْمٍ، کہ اس کو کھا لو اور اس کے اندر میرا بھی حصہ مقرر کرو۔ کلو وَاضْرِبُوا لِي مَعَكُمْ بِسَهْمٍ، کہ اس کو کھا لو اور اس میں سے مجھے بھی حصہ دو۔ اور ایک روایت کے اندر الفاظ آتے ہیں اقسموا وَاضْرِبُوا لِي بِسَهْمٍ، کہ اس کو تقسیم کر دو سب پر اور مجھے بھی میرا حصہ دو۔ تو اس حدیث شریف کے اندر بھی ایک تو اس حدیث میں جو فاتحہ کے لیے لفظ استعمال کیا گیا وہ ام الکتاب کا لفظ استعمال کیا گیا، اور دوسرے نمبر پر اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ جائز طریقے سے جو دم کیا جائے اس کے بدلے میں اجرت لینا یہ جائز ہے۔
اس کے اندر کوئی حرج کی بات نہیں، بشرطے کہ دم کرنے والے کو دم کرنا آتا ہو، اور دم کرنے میں کوئی شرکیہ الفاظ، کوئی ایسے الفاظ جس کے معنی معلوم نہیں کہ یہ صحیح ہے غلط ہے، ایسے بے معنی قسم کے الفاظ اگر کوئی ادا کرتا ہے تو ایسا دم کرنا تو ٹھیک ہی نہیں ہے۔ شرکیہ الفاظ کے ساتھ اگر کوئی دم کرتا ہے وہ تو ٹھیک ہی نہیں ہے، وہ تو ناجائز ہے۔ لیکن اگر کوئی سورت پڑھ کر دم کرتا ہے، کوئی آیت پڑھ کر دم کرتا ہے، کوئی حدیث پڑھ کر، کوئی دعا پڑھ کر دم کرتا ہے، تو ایسے شخص کے لیے اس کی اجرت لینا جائز ہے، اس کے اندر کوئی حرج کی بات نہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ اس سے اس صورت کی یہ فضیلت بھی ثابت ہوئی کہ اس کو بیمار پر اگر دم کیا جائے، یہ صحیح حدیث ہے جو میں نے آپ کے سامنے سنائی ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ بیمار اگر ہے اس پر یہ دم کر کے پڑی جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو شفا عطا فرما دیتے ہیں۔ ایک عالم کہنے لگے یہ دم اثر کرتا ہے لیکن بشرطے کہ دم کرنے والے میں دم ہو۔ دم کرنے والے میں اگر دم نہیں ہے تو پھر اثر نہیں ہوتا۔ لوگ کہتے ہیں ہم پڑھتے ہیں اثر نہیں ہوتا، تو بس اس کا مطلب آپ دم تو کر رہے ہیں لیکن آپ میں دم نہیں ہے۔ دم ہوگا تو ضرور اثر کرے گا، یہ صحیح حدیث ہے، کوئی قصہ کہانی، کوئی تاریخی روایت نہیں، صحیح حدیث ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی اس کی تائید ثابت ہے، آپ نے اس کی تصدیق کی ہے کہ یہ بات بالکل ٹھیک ہے۔ تو اس لیے ہم جو ادھر ادھر کے چکر میں پڑ جاتے ہیں نا، اگر ہم اس پر یقین کر کے اپنے مریض پر دم کریں، یہ اپنے مریض کو دم کر کے پانی پر دم کر کے پلائیں، ویسے ہی اس کو دم کریں، اس عقیدے، اس اعتقاد، اس نیت کے ساتھ کہ حدیث شریف سے یہ بات ثابت ہے کہ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ بیمار کو شفا عطا فرماتے ہیں، تو ضرور بیمار کو شفا نصیب ہوگی۔ تو یہ مسنون چیزیں ہیں، مسنون چیزوں کو اختیار کرنا چاہیے۔ بعض لوگ کہتے ہیں دم درود کی کوئی حقیقت نہیں، یہ بات بھی غلط ہے، اور بعض لوگوں نے اسی کو مقصد بنایا ہوا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ شاید اس کے بغیر کوئی زندگی گزرتی نہیں، اس کے بغیر کچھ کام بنتا ہی نہیں، یہ بھی غلط ہے۔ جس حد تک جو چیز شریعت میں ثابت ہے اس حد تک ہم اس کو اختیار کریں گے، جس حد سے آگے ثابت نہیں ہے اس حد سے آگے ہم چھوڑ دیں گے۔ جیسے میں نے قل اعوذ برب الفلق میں عرض کیا، قل اعوذ برب الناس میں عرض کیا کہ آپ اس کو پڑھا کرتے تھے، پڑھ کر اپنے پورے جسم پر پھونکا کرتے تھے۔ قل هو اللہ احد آپ پڑھا کرتے تھے، قل یا ایھا الکافرون آپ پڑھا کرتے تھے۔ اسی طرح سورہ فاتحہ آپ کا معمول تھا کہ آپ ہر نماز کے بعد سورہ فاتحہ، آیت الکرسی اور سورہ بقرہ کی جو آیات ہیں، سورہ آل عمران کی شہید اللہ انہ لا الہ الا ہوا، یہ آیت ان الدین عند اللہ الاسلام، اور قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، یہ پوری آیت آپ ہر نماز کے بعد پڑھا کرتے تھے۔ تو مسنون اذکار اور مسنون دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے، اور غیر ثابت چیزوں سے بچنا چاہیے، اس سے بچنا لازم ہے اور اس کو اختیار کرنا چاہیے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک حدیث شریف میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا فاتحۃ الکتاب شفاء من کل سم، کہ فاتحۃ الکتاب ہر زہر کی شفا ہے۔ اس سورت کا ایک نام الشفا بھی ہے، اور اس کو الشفا اسی لیے قرار دیا گیا کہ حدیث میں فرمایا ہے کہ یہ ہر زہر کی، یعنی کسی پر اگر کوئی زہر، سانپ، بچھو، ان چیزوں کا زہر اثر کر جائے، یہ پڑھ کر اس پر پھونکا جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو شفا عطا فرماتے ہیں۔ اور اس کی ایک اہمیت یہ بھی ہے کہ حدیث شریف میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین ولعبدی ما سأل، کہ میں نے نماز اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر دی ہے، اور میرا بندہ جو مانگے گا وہ اس کو میں عطا کروں گا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی۔ جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا بیان کی۔ جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی، میری کبریائی اور میری بڑائی بیان کی۔
اور جب وہ بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ھذا بینی و بین عبدی ولعبدی ما سأل، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان کی بات ہے، اور میرا بندہ جو مانگے گا وہ میں اس کو عطا کروں گا۔ اس کے بعد بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، تو اس پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ھذا لعبدی ولعبدی ما سأل، یہ میرے بندے کا حصہ ہے اور میرا بندہ جو مانگے گا وہ اس کو عطا کیا جائے گا۔ اس کے بعد وہ پڑھتا ہے صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو اس پر اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے جو مانگا وہ اس کو عطا کر دیا گیا۔ تو گویا اللہ تعالیٰ انسان کی اس ایک ایک آیت کا جواب دے رہے ہوتے ہیں۔ ہم جب نماز میں یہ صورت پڑھتے ہیں، عام حالات میں پڑھتے ہیں، جب کبھی جو کوئی بندہ بشر اس صورت کو پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی ایک ایک آیت کا جواب دیتے ہیں۔ ہم اگر اس استحضار کے ساتھ نماز میں یہ صورت پڑھیں کہ میرے الحمدللہ رب العالمین کا بھی اللہ جواب دے رہے ہیں، الرحمن الرحیم کا بھی جواب دے رہے ہیں، مالک یوم الدین کا بھی جواب دے رہے ہیں، اس استحضار کے ساتھ اگر ہم پڑھیں تو کوئی وجہ نہیں کہ ہمیں نماز میں خشوع اور خضوع اور سکون اور توجہ نصیب نہ ہو۔ اور جب اللہ تعالیٰ اس کے اندر فرما رہے ہیں لعبدی ما سأل، میرا بندہ جو مانگے گا وہ میں اس کو عطا کروں گا، تو اب اگر کوئی بندہ مانگے گا تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کو عطا کریں گے۔ تو یہ تو ساری وہ چیزیں ہیں، وہ آیات، وہ احادیث ہیں جن سے اس سورت کی فضیلت معلوم ہوتی ہے۔ اور اس سورت کی ایک فضیلت بہت اہم وہ یہ بھی ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، کہ کوئی نماز نہیں ہے مگر سورہ فاتحہ کے ساتھ، یعنی سورہ فاتحہ کے بغیر کوئی نماز نہیں ہے۔ سورہ فاتحہ ہر نماز میں پڑھی جاتی ہے۔ اب اس کے اندر ایک بات یہ بھی سمجھنی چاہیے کہ سورہ فاتحہ جو ہم پڑھتے ہیں نماز میں، تو کبھی تو انسان اکیلے نماز پڑھتا ہے اور کبھی انسان کسی امام کے پیچھے نماز پڑھتا ہے۔ تو اگر اکیلے نماز پڑھ رہا ہے جس کو منفرد کہا جاتا ہے، یا کوئی شخص امامت کروا رہا ہے، تو وہ تو سورہ فاتحہ ہر رکعت کے اندر پڑھے گا۔ لیکن اگر کوئی شخص کسی امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے تو ایسی صورت میں اس کو خاموش رہنے کا حکم ہے۔ ایسی صورت میں وہ نہ سورہ فاتحہ پڑھے گا اور نہ ہی کوئی اور صورت پڑھے گا، امام کے پیچھے اس کو خاموش رہنا ہوگا، اور یہ خاموش رہنا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک واجب ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، کہ جب قرآن پڑھا جائے تو غور سے سنو اور خاموش رہو۔ دو حکم دیے گئے ہیں اس آیت کے اندر، فاستمعوا غور سے سنو، دوسرا حکم دیا انصتوا خاموش رہو۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اس آیت کا تعلق نماز کی سورہ فاتحہ کے ساتھ ہے کہ جب نماز میں تلاوت کی جائے تو اس کو غور سے سنو اور خاموش رہو۔ تو غور سے سننے کا تعلق جہری نمازوں کے ساتھ ہے، یعنی جن نمازوں میں سورہ فاتحہ بآواز بلند پڑھی جاتی ہے، فجر کی نماز ہے، مغرب کی نماز ہے، عشاء کی نماز ہے، اس کے بارے میں حکم دیا فاستمعوا غور سے سنو، اور دوسرا حکم دیا وانصتوا خاموش رہو، یعنی ان نمازوں میں جن نمازوں میں امام اس کو آہستہ پڑھتا ہے تو اس میں تم سن تو نہیں سکتے لیکن خاموش رہو اور کچھ پڑھو مت۔ اس کے علاوہ حدیث شریف کے اندر آتا ہے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من کان لہ امام فقراءۃ الامام لہ قراءۃ، کہ اگر کوئی کسی کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے، کسی کا کوئی امام ہے، تو امام کی قراءت ہی مقتدی کی قراءت ہے۔ یہ وضاحت میں اس لیے کر رہا ہوں، یہ ساری تفصیل اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ عموماً بہت زیادہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ آپ سورہ فاتحہ نہیں پڑھیں،
حالانکہ قرآن حدیث شریف میں آپ نے فرمایا کہ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، کہ بغیر سورہ فاتحہ کے کوئی نماز ہوتی ہی نہیں، اور امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہیں پڑھو۔ یعنی یہ ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے گویا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن کو بھی چھوڑ دیا، حدیث کو بھی چھوڑ دیا، نعوذ باللہ، اور انہوں نے اختیار کر لیا اور امام ابو حنیفہ نے ساری چیزوں کو چھوڑ دیا۔ تو اس چیز کو اس لیے میں بتا رہا ہوں کہ یہ حدیث شریف میں یہ بھی آیا ہے من کان لہ امام فقراءۃ الامام لہ قراءۃ، کہ جس کا کوئی امام ہو تو امام کی قراءت اس مقتدی کی قراءت ہوگی، یعنی اس مقتدی کو الگ سے قراءت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح ایک دوسری حدیث کے اندر حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا انما جعل الامام لیؤتم بہ، کہ امام کا مقصد یہ ہے کہ اس کی اقتداء کی جائے۔ پھر آپ نے فرمایا اذا کبر فکبروا، جب وہ تکبیر کہے تو تم بھی تکبیر کہو، اذا رکع فرکعوا، جب وہ رکوع کرے تو تم بھی رکوع کرو، اذا سجد فاسجدوا، جب وہ سجدہ کرے تو تم بھی سجدہ کرو، وَإِذَا قَالَ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ فَقُولُوا آمین، جب امام یہ کہے کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تو تم آمین کہو۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ مقتدی نے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین نہیں پڑھنا، بلکہ مقتدی انتظار کرے گا جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پڑھ لے تو اب وہ مقتدی کہے گا آمین۔ اس کے علاوہ ایک اور حدیث شریف جس کے اندر حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من ادرک الرکعۃ فقد ادرک الصلاۃ، کہ جس نے رکوع میں امام کو پایا اس نے اس رکعت کو پا لیا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ امام کے پیچھے اگر رکوع میں کوئی آ جائے تو ایسا شخص بعد میں اس رکعت کو نہیں دہراتا، وہ رکعت وہ دوبارہ نہیں پڑھتا، اس لیے کہ رکوع میں شامل ہونا اس بات کی علامت ہے گویا اس کو یہ رکعت پوری کی پوری مل گئی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس شخص نے تو سورہ فاتحہ نہیں پڑھی، اس شخص نے تو سورہ فاتحہ نہیں پڑھی، اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ بغیر سورہ فاتحہ کے نماز نہیں ہوتی، تو ایسے شخص کو یہ رکعت کیسے مل گئی بغیر سورہ فاتحہ کے؟ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ امام کا سورہ فاتحہ پڑھنا مقتدی کے لیے کافی ہے، مقتدی کو سورہ فاتحہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک، امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ کے نزدیک، ان کے نزدیک سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے، لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک سورہ فاتحہ نماز میں نہیں پڑھی جاتی، نہ سری نمازوں میں نہ جہری نمازوں میں۔ تو یہ بات اچھے طریقے سے سمجھنی چاہیے کہ ائمہ اربعہ جو 4 امام ہیں یہ چاروں کے چاروں برحق ہیں، لیکن اگر آپ کسی ایک کی تقلید کر رہے ہیں، اگر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید کر رہے ہیں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید کر رہے ہیں، تو پھر سارے کے سارے اعمال میں اسی ایک امام کی تقلید کرنا یہ لازم ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کچھ چیزوں میں آپ امام ابو حنیفہ کی تقلید کریں، کچھ چیزوں میں آپ امام شافعی کی تقلید کریں، کچھ چیزوں میں آپ امام احمد کی تقلید کریں۔ ایسا کرنا حرام ہے، اس کو کہا جاتا ہے تلفیق بین المذاہب، علماء نے لکھا ہے، فقہاء نے، اس لیے کہ بہت کچھ چیزیں آپ کو امام شافعی رحمہ اللہ کے مسلک کے اس میں آسان نظر آئیں گی۔ مثلا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک ہے کہ خون نکلے تو وضو نہیں ٹوٹتا، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خون نکل جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نہیں ٹوٹتا۔ اب کوئی کہے کہ اس مسئلے میں امام شافعی کو مانتا ہوں اور اس مسئلے میں امام ابو حنیفہ کو مانتا ہوں، تو ظاہر ہے یہ دین نہیں رہے گا، یہ مذاق بن جائے گا۔ اور ائمہ اربعہ کی جو ہم تقلید کرتے ہیں یہ در حقیقت حدیث پر عمل ہے، قرآن پر عمل ہے۔ ائمہ اربعہ نے ہمیں اپنے گھر سے، اپنے ذہن سے کوئی چیزیں نہیں سکھائی ہیں، یہی قرآن اور حدیث ہمیں سکھایا ہے۔ تو یہ جو میں نے آپ کے سامنے 4 احادیث پڑھی، ان چاروں حدیثوں سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جب امام سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہو تو ایسی صورت میں مقتدی کو سورہ فاتحہ نہیں پڑھنی چاہیے، اور یہی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک اس آیت پر اس کا مدار ہے اور ان 4 احادیث پر اس کا مدار ہے۔
اور ساتھ ہی ساتھ اس سے سورہ فاتحہ کی اہمیت اور فضیلت جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ ہر نماز کی رکعت کے اندر سورہ فاتحہ کو رکھا گیا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کی کتنی اہمیت ہے. ہم جب یہ سورت پڑھیں تو ہم اس استحضار کے ساتھ پڑھیں کہ یہ قرآن کریم کا خلاصہ ہے. یہ اعظم سورۃ فی القرآن ہے، قرآن کریم کی سب سے بڑی سورت ہے. اس استحضار کے ساتھ پڑھیں کہ اللہ تعالیٰ اس ایک ایک آیت کا مجھے جواب دے رہے ہیں. اس استحضار کے ساتھ پڑھیں کہ میں جو دعا مانگوں گا وہ دعا اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے. ان ساری چیزوں کو سامنے رکھ کر اگر ہم یہ سورت پڑھیں گے تو یقیناً ہمیں نماز میں توجہ بھی نصیب ہوگی اور استحضار بھی نصیب ہوگا. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. ایک مرتبہ ترجمہ کرتے ہیں اور پھر دعا. مزید تفسیر انشاءاللہ وہ اگلے درس سے شروع کریں گے. الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے. الرحمن الرحیم، بہت زیادہ مہربان رحم کرنے والا ہے. مالک یوم الدین، مالک ہے روز جزا کا. ایاک نعبد، تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں. وایاک نستعین، اور تجھ ہی سے ہم مدد مانگتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما. صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے انعام کیا. غیر المغضوب علیہم، نہ ان لوگوں کا راستہ جن پر غضب کیا گیا. ولا الضالین، اور نہ ہی گمراہ لوگوں کا راستہ. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسول محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. یا اللہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ قرآن کریم کو سمجھنے، پڑھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. قرآن کریم پر صحیح معنوں میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. حاضرین میں جس کی جو شرعی حاجات ہیں یا اللہ غیب کے خزانوں سے پوری فرما. ایک صاحب نے کہا ہے ان کے والد صاحب بیمار ہیں، ان کے لیے دعا فرما. یا اللہ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، جلد از جلد شفا عطا فرما. یا اللہ تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. آمین ورحمۃ.